میں نے جب یہ خط آیا تھا تو میں نے غالباً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن. بالکل سر. اب آج کا جو واقعہ ہوا ہے، کیا اس کے بعد آپ کیا یہ محسوس نہیں کر رہے کہ ایگزیکٹو جو ہے ایز ادارہ، اب ایگزیکٹو اب ہائی کورٹ نہیں بلکہ عدلیہ اور انتظامیہ جو ہے، یہ دو ستون اب ایک دوسرے کے مابین ایک ان کے اندر کسی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں دور ہونے کے، یعنی پش بیک والی پوزیشن آ گئی ہے کہ عدالت انتظامیہ کو پش کر رہی ہے، انتظامیہ عدالت کو کر رہی ہے. تو یہ ریاست کے دو ستونوں میں آپ جھگڑا نہیں سمجھے کہ شروع ہو گیا ہے یا بڑھ رہا ہے کم از کم؟ جی بالکل نصرت صاحب، آج جو کمرہ عدالت کا ماحول تھا وہ بھی بہت ٹینس تھا، اور اس وقت جب جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں وہ اعتراض کر رہے تھے جج صاحب پہ، اور جج صاحب فوراً آرڈرز پاس کرتے تھے کہ یہ بھی ڈسمس ہے، کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کر رہے ہیں، 500,000 کا جرمانہ کیا جا رہا ہے، اگلی پٹیشن لے آئیں. اگلا کون ہے اعتراض کرنے والا؟ پھر پتہ چلا آئی بی آ گئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ ان کی جو پٹیشن تھی اس پہ ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. انہوں نے پوچھا اگلا تیسرا اعتراض کرنے والا کون ہے؟ تو پتہ چلا پیمرا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کس نے آتھرائز کیا تھا؟ وہ بھی درخواست ڈسمس ہوئی. سو اتنا سپیڈی ہوا سب کچھ، اور بالکل آمنا سامنا لگ رہا تھا کہ ایگزیکٹو کے اداروں کا اور جوڈیشری کا. اب اس سارے معاملے میں یہ بتائیے کہ کل انہی آنریبل ججز کے لکھے ہوئے خطوط کی بنیاد پر غالباً کل فوڈ کورٹ کا اجلاس بھی ہونا ہے. جی. تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی معاملات ہمیں زیادہ گمبھیر ہوتے نظر آئیں گے، کہ یا آپ اس سے بہتری کی امید رکھ رہے ہیں؟ نصرت صاحب، یہ جو خط والا معاملہ ہے، جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، اور یہ وہ ڈیمیج ہے جو رک بھی نہیں رہا. اب کل پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ کورٹ ہوگی، فل کورٹ ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا، اور جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں اب وہ 6 ججز ہی سماعت کریں گے. اور اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے ججز میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ فل کورٹ سماعت کرے گا، لیکن اب جو کاز لسٹ آئی ہے وہ اب صبح 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ سماعت کرے گا. اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس میں ایک چیز اور، عامر بھائی قطع کلامی کی معافی، چیف جسٹس نے 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا تھا کہ سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ججز. سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ججز کیسے رہے؟ آپ کیونکہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو کیا ججز اسلام آباد میں اویلیبل ہیں، یا ان کے مختلف بینچز ہیں، یا کچھ چھٹیوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ؟ تو کیا آپ نے اس کو ری چیک کیا ہے کہ نہیں؟ جی عدنان صاحب، ججز جو ہیں وہ آلریڈی، کیونکہ ان کو تمام جو رجسٹریز ہیں وہاں پر ڈیوٹیز اسائن ہیں، تو ججز تو اویلیبل نہیں ہیں. لیکن اتنا بڑا جب کیس ہوتا ہے تو اس سے پہلے، کیونکہ ہفتہ پہلے کاز لسٹ جو ہے وہ پریپیئر ہو جاتی ہے، تو اگر اتنے اہم مقدمے میں 1 مہینہ پہلے، کیونکہ اس کی آئی تھنک 2 مئی کو سماعت ہوئی تھی، 2 اپریل کو سماعت ہوئی تھی، تو 1 مہینہ تھا. اور اس میں اگر یہ طے کرنا ہوتا اور یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ فل کورٹ اس میں بیٹھے گی، تو پھر اس کو طے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ججز آ سکتے تھے. اور جس طرح کا یہ ایک مسئلہ ہے، آج بھی جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ عدلیہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو عدلیہ نے خود ہی طے کرنا ہے. تو جب تک عدلیہ اس پورے معاملے کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی وہ بینچز کے اوپر اختلافات آتے رہتے ہیں کہ شاید بینچ چھوٹا تھا، بڑا تھا، ججز کم تھے، زیادہ تھے، 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-4 کا فیصلہ ہے. تو ونس فار آل اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے ہیں، تو اگر اس میں ایک فل کورٹ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرے گی، تو پھر بہرحال اس کے اوپر اعتراضات اور سوالات. عامر بھائی آپ ساتھ ہی رہیے.